السلام علیکم، میں ابینہ سلطانہ پھر ایک بار آپ کے سامنے۔ اور کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج پھر ایک نئے خیال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج میرا خیال ہے انصاف، جس کی کہ میرے خیال میں اس ہمارے کیا کہتے ہیں دور میں یا ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہو گئی ہے اس کی، یا کہ اس انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ انصاف کی بہت دو چار قسمیں ہیں، مطلب کہ نا، پہلا انصاف تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے طور پہ سوچتے ہیں، مطلب جو ہمیں چیز صحیح لگ رہی ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرا وہی چیز کرتا ہے تو ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا۔ تو میرا یہ سوچ ہے کہ دیکھیں، جو چیز آپ خود کر رہے ہیں یا چیز جو آپ کے لیے آپ خود آسانی لے رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کا لے تو وہ آپ کو کیوں، مطلب کہ آپ کے لیے وہ کیا ناپسندیدہ ہے یا آپ اس کے مخالف ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ مرد عورت کی بات کر لیں تو مرد یہ ہے کہ ویسے تو کہتا ہے کہ میں سارے فرائض پورے کرتا ہوں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، بیٹے کی صورت میں ہے، خاوند کی صورت میں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ وہ انصاف نہیں کرتا۔ خاوند ہے تو وہ یہ انصاف نہیں کرتا کہ بیوی کو روٹی کپڑا یا یہ روٹی یا گھر دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ عورت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہیں، جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ عورت کو تحفظ دینا، عورت کے دل کی بات کو سمجھنا، اس کی خواہشات کو سمجھنا۔ مرد یہ تو ضرور کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے سارے فرض وہ پورے کرے یا میری ساری چیزیں پوری کرے، مجھے سمجھے، لیکن اس کو یہ نہیں کہ مجھ پہ بھی یہ لاگو ہے کہ مجھے بھی یہ سمجھنا ہے۔ اور عورت ساری عمر اس ٹائم پہ گزار دیتی ہے کہ چلے میرا کبھی تو کبھی کسی ٹائم تو یہ شخص جس کے ساتھ میری زندگی گزری یہ انصاف کرے گا، لیکن وہ انصاف نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارا معاشرہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ دیکھیں کس پہ کیا بیت رہی ہے، کیسی زندگی ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ اور اس کے خدا کے زیادہ آپ نہیں جان سکتے، لیکن آپ فوراً اس پہ کیچڑ اچھالتے ہو، آپ فوراً اس پہ الزام تراشیاں کرتے ہو، جبکہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو آپ اتنا سوچیں کہ دیکھیں آپ ایک انسان آپ کے رشتے میں ہے یا آپ کے آس پاس محل وقوع میں یا معاشرے میں ہے، تو ہم اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے انصاف کریں، جو حق کی بات ہے وہ کریں، چاہے وہ عورت کی غلط بھی ہے تو تب بھی اس سے حق کی بات کریں، کہ کہیں کہ نہیں تم غلط ہو یہاں پہ، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو تب تو اس کے ساتھ حق کی بات کریں، لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بس صرف یہ آج کل سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے کہ ہر شخص جو خود کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، دوسرا کرے تو اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو کوئی انصاف والی بات نہ ہوئی نا، کہ آپ اپنے لیے تو سب چیزیں آپ مطلب کہ آپ ہر حدود کو پھلانگنے کے لیے تیار ہیں، ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں دوسرے انسان کے لیے نہیں ہے۔ ایک ماں ہے، وہ یہ تو کہے گی کہ میری بہو ہر کام پورا کرے، گھر کی ہر ذمہ داری اٹھائے، میرے بیٹے کی سارے فرائض پورے کرے، ہمارے سارے فرائض پورے کرے، لیکن ہماری بیٹی کچھ نہ کرے، ہماری بیٹی کا داماد جو ہے، ہمارا جو ہے وہ ہماری بیٹی کے بالکل پیروکار ہو کے رہے، اس کا مرید بن کے رہے، اس میں کچھ بھی فرض نہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، ہمیں آگے آگے رکھے، لیکن وہی چیز بہو کے لیے جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔
وہاں پھر آپ کا انصاف کا ترازو جو ہے وہ ایک سر پہ ڈل جاتا ہے. اور وہی چیز بہو کی ہے کہ وہ یہ تو چاہتی ہے کہ میرے مائکا یا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا خاوند سب صحیح رہے، ٹھیک رہے، اچھا رہے، ہر چیز میں یہ مطلب پورے کرے، لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہ ہو، یا میرے پہ کوئی چیز مسلط نہ کرے. تو یہ انصاف والی بات تو نہ ہوئی نا. اور مرد بھی ایسے ہی ہے. مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی تو سارے کام پورے کرے، لیکن یہ ہے کہ میرے گھر والے کچھ نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ مطلب کہ ان پہ کوئی فرض لاگو ہی نہیں ہے. تو آپ یہ کیسے جو ہے یہ آپ کا یہ انصاف کا جو ترازو ہے یہ ہمیشہ ڈھلکا کیوں رہتا ہے، برابر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اس کو جہیز دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنی پراپرٹی سے، اپنی کیا کہتے ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس سے محروم، وہ صرف اس کا حق صرف بیٹوں پہ ہے. حالانکہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. بیٹی کا تیسرا حصہ بنتا ہے، لیکن وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر ماں باپ بعض جگہ پہ بیٹیوں کو اپنے گھر پہ اتنا مسلط کر دیتے ہیں، اتنی مسلط ہوتی ہیں بیٹیاں کہ بہوؤں کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا اس گھر میں. اس گھر میں بیٹیوں کی زیادہ مطلب کیا وہ جو ہے حکومت چلتی ہے. تو بیٹیاں تو اپنے گھر جائیں نا. آپ کے گھر پہ تو آپ کی بہو کا زیادہ حق ہے، لیکن نہیں. وہی بات ماں کی ہے کہ شادی ایک ماں بیٹا آپ کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، اس پہ کتنی محنت اسٹرگل کرتی ہے اور کیا کچھ لگاتی ہے اس پہ. تو بیٹا جب شادی ہوتی ہے تو بالکل وہ یک لک بالکل اپنی اسے کہتا ہے بس میری بیوی کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے تو کچھ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو جس عورت نے آپ کو اتنی اپنی آدھی سے زیادہ لائف آپ کو دی، کیا اس کے لیے آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ میں نے ایک ٹاپک پہلے بھی کیا تھا عورت کا گھر، اور کافی لوگوں کو وہ پسند بھی آیا. تو وہی بات ہے کہ اس ماں کا حق کہاں پہ ہے، اس ماں کا فرض کہاں پہ ہے، یا اس ماں کے ساتھ انصاف نہ تو آپ کا باپ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا خاوند، نہ آپ کر رہے ہیں. تو وہ کدھر جائے، وہ کہاں جائے؟ لیکن آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ اتنے اپنی لائف میں گم ہوتے ہیں، اپنی اتنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ماں کی کیا ضروریات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں اس کو. ہم اپنے لیے تو سب کہتے ہیں کہ ہماری بیوی کو ہم یہ بھی کر کے دیں، وہ بھی کر کے دیں، لیکن ماں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو غلط بات ہے. اس کا تو حساب جو ہے وہ تو پھر آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. دوسری بات یہ کہ ہمارا معاشرہ اس قدر بے روی پہ چلا گیا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز اپنے مفاد میں کرتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے کرتے ہیں. فوراً کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا، فوراً کسی پہ الزام تراشی کرنا، کسی کو غلط ٹھہرا دینا، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا. کسی دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ایک انسان کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی کر دینا، یہ غلط بات ہے. آپ یہ چیز ایک انسان کو انسان کچھ کرنے کے لیے کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا خدا کتنا ناراض ہو جائے گا، رب العالمین کتنا آپ سے ناراض ہو جائے گا. ایون ہم تو جانوروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. میں اکثر باہر جاتی ہوں تو جو یہ جانور جیسے گدھا، گھوڑا، اس کو یہ مال برداری کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس پہ اتنا زیادہ وزن ڈال دیتے ہیں، اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اوپر لٹک جاتا ہے، اس کی بساط سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اپنا کام چلانے کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بے زبان جانور کے دل سے کتنی بڑی بد دعا نکلے گی آپ کے لیے، وہ کس قدر، کیونکہ وہ بے زبان ہے، کچھ منہ سے کہہ نہیں سکتا۔ اور یقین کرے ایسے لوگوں کو دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کروں میں، کیا بے زبان جانور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے آپ کو ایک بہت اونچا درجہ دیا ہے، اللہ نے ہر چیز واضح کلام پاک میں ہر چیز رکھی ہے، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ اور مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، بہت حیرانگی ہوتی ہے اپنے رشتوں سے، اپنے لنکس سے، تعلق کے لوگوں سے، کہ وہ خود اگلے کو تو فون کہتے ہیں تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، لیکن وہی چیز وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنے لیے وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ تو یہ ٹاپک کو میں سمیٹتی ہوں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انصاف کریں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لنکس کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، ایون جانوروں کے ساتھ بھی۔ رشتوں کی خوبصورتی یا معاشرے کی خوبصورتی تب ہی رہتی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، وہ معاشرہ بہت بدصورت ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور رب کی ذات سب سے زیادہ، کہ آپ کی رب کی ذات آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، آپ کو آخرت میں اس کا بہت بڑا جواب دہ ہونا پڑے گا، جس کو آپ جانتے نہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہے، لائک کریں، شیئر کریں، اور انصاف کریں اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ ہم تو بعض دفعہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اور دوسروں کو راضی رکھنے میں اپنی ذات کی منفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ساتھ انصاف کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے تعلق اور رشتوں سے انصاف کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔